زہرا زہرا یا زہرا. اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ وجود امام زمانہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک بہت سلسلہ نبوت میں نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء گزرے. اس میں ایک بہت بڑا نبی تھا جس کا نام ہے نبی صالح. نبی صالح یہ اتنا بڑا نبی کہ ان سے ایک ایسا معجزہ ہو کہ جو آج ایک عجیب میراکل ہے نبی صالح کا. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، قرآن مجید میں پورا یہ واقعہ ہے. نبی صالح وہ نبی ہے کہ جو یمن اور فلسطین کے درمیان 1,00,000 2 لاکھ آدمی کی ایک آبادی تھی. سب سرکش تھے، بت پرستی کر رہے تھے، اور اس وقت کا جو حاکم تھا وہ اس کو خدا بھی مانتے تھے، پورے سرکش کر رہے تھے. اس میں اللہ نے نبی صالح کو پیدا کیا، اور نبی صالح کو اللہ نے کہا کہ جا کے ان میں تبلیغ کرو. غور سے سننا، ایگزسٹنس آف امام کتنا وہ. نبی صالح گئے، ان کا عید کا دن تھا. اس عید کے دن انہوں نے تبلیغ اعلان کیا. مذاق نہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں پورے کافر و مشرکین جو اپنے آپ کو خدا بول رہے، ان کے سامنے جا کے بولنا کہ تو خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ، وحدہ لا شریک، وہ ہے خدا اور کوئی خدا نہیں، جو تیرا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے. جب انہوں نے جا کے کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا. اس میں نبی صالح نے جب کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا. کہنے لگے اے صالح تم کہہ رہے ہو تم نبی ہو. وہ حاکم کہتا تھا، بادشاہ کہتا، تم تو غریب آدمی، تم تو ہماری بستی میں پیدا ہو، تم کیسے نبی بن گئے؟ اور اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا، میں دولت مند ہوں، مجھے بناتے. دیکھو فکر، دیکھو کافر و مشرکین کی کیا ہے. پیسہ نہیں، تقویٰ لے کے جاتا ہے، اللہ کا منتخب بندے. نبی صالح نے ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں. نبی صالح تبلیغ کرتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا، غور سے سننا، اس کو بہت شارٹ کر رہا ہے، کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ اسی پہ لیتا ہوں، لیکن میں صرف ایگزسٹنس آف امام کا کتنا امپورٹنٹ ہے جو میں نے کہا 3 جملے کہے، نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے. یہ کیسی رحمت اور نعمت برکت ہے؟ وہاں کی حکومت میں جو لوگ تھے، جو حاکم تھا، نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے. ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اسی کے دامن میں یہ قوم رہتی تھی، اور سارے کے سارے کافر و مشرک. صالح نے جب تبلیغ کی تو اس حاکم نے ایک ایسی امپاسبل چیز مانگی، امپاسبل چیز کہ جو ظاہری طور پہ امپاسبل. یہ واقعہ میں اس لیے بھی پڑھا کہ ایک چیز یاد رکھو کہ ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتی. اف یو ٹرسٹ یور امام، پلیز میرے جملے غور سے سنو. اف یو ٹرسٹ یور امام، اف یو ٹرسٹ یور اللہ، ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا. اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں. یہ ٹرسٹ پیدا ہونا، یہ یقین ہمارے پاس آنا اللہ کی ذات. اللہ کی ذات پہ آئے گا تو معصوم کی ذات پہ خود بخود آ جائے گا، امام کی ذات پہ خود بخود رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہے. ٹرسٹ ہوگا تو کیا اسٹیج پہ پہنچتے. ہر امپاسبل کیسے پاسبل ہوتا. ان لوگوں نے ایک امپاسبل چیز مانگی. جب نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے، پورا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں مجمع کھڑا ہوا. حاکم وقت کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے، راکس تھے پورے. کہا یہ جو راک ہے، یہ جو پہاڑ، تم اگر صحیح، تمہارا اللہ صحیح ہے، تمہارا اللہ کا صحیح حقیقت میں وہ ایک ہے تو، اور تم اس کے رسول ہو، تم اس کے نبی ہو، تو تم اپنے اللہ کو یہ بولو کہ اس پہاڑ میں سے ہم کو ایک اونٹنی چاہیے، کیمل، فیمیل کیمل. ہم کو ایک اونٹنی چاہیے فیمیل. اور کتنی بڑی چاہیے؟ حیات القلوب علامہ مجلسی، میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، حیات القلوب علامہ مجلسی، اور تاریخ اسلام نجم الحسن کراوی، دونوں یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم کو اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی چاہیے، کیمل، فیمیل کیمل چاہیے. کتنا ہوتا؟ 6 فیٹ کا ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں. ایک کیمل کتنا ہوتا؟ سب کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے کیمل. 3 فیٹ، 2 فیٹ، 4 فیٹ، 5 فیٹ، 6 فیٹ، میکس. چلو اس نے کہا کہ مجھے 12 فیٹ چاہیے، 12 ہاتھ یا 24 ہاتھ مانگ، فیٹ اتنی لمبی.
اور کیا کہا کہ جب وہ آئے باہر اس پہاڑ میں سے چلیے، اس پہاڑ میں سے جب وہ باہر آئے تو اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کے بال ہونا چاہیے. اس کا سر کیمل کا جو ہیڈ ہے وہ ریڈ ہونا، اس میں خوبصورت ریشمی بال ہونا، سلکن ہیئر ہونا، اور اس کے جسم پہ وہ 12 یا 24 فیٹ لمبی ہونا لینتھ، اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو ڈیلیور کرنا. اونٹنی کیمل ہے نا، فیمیل کیمل ہے نا، کہا بچے کو ڈیلیور کرنا. اگر تم نے اس پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو پیدا کر دیا، پھر بول رہا ہوں، اگر پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو تم نے پیدا کیا اسی وقت رائٹ ناؤ، تو میں تمہارے اللہ کو بھی مانوں گا، میں تم کو نبی بھی مانوں گا. اب پوری امت نے کہا بالکل صحیح. اگر تم نے اس وقت اونٹنی کو نکالا، اس لیے کہ اونٹ کیمل جو ہے عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی، اور پھر ایسا کیمل مانگا ہو جو امپاسبل ہے، ظاہری پہاڑ میں سے کون نکالے گا، اور پھر اتنا لمبا ہونا، اس کلر یہ ہونا، پیدا ہوتے کہ بچہ پیدا کرنا، امپاسبل چیزیں اس نے مانگی. جب مانگی امپاسبل چیزیں تو نبی صالح کو اپنی ذات، اپنے اللہ کی ذات پہ یہ چیز پیدا کرو. یہ میری تقریروں سے، میری سپیچز سے، ایک فارملٹی کے لیے بیٹھ کے مت سنو، وہ سپیچز کو تھوڑا سا غور کر کے سنو. نبی صالح کو اتنا یقین اپنے اللہ کی ذات کے اوپر، یہ تھوڑا سا یقین 0.1%، 0.0% اگر ہمارے پاس آ جائے نا امام کے لیے، تو you will get close to your امام. نبی صالح کو اپنے اللہ کی ذات پہ وہ یقین، وہ بلیف، انہوں نے پلٹ کر ایک لمحہ رکے نہیں، انہوں نے پلٹ کر اس خدا جو ریڈی میڈ خدا تھا، جو ظالم تھا، اس ظالم کو دیکھ کر کہا تو یہ ڈیمانڈ کر رہا، تو یہ سمجھ رہا میرے لیے، میرے اللہ کے لیے امپاسبل ہے. کہا اگر نبی صالح کا جملہ، میرے اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، وہ ابھی پیدا کر سکتا، لیکن کیا وہ پیدا کرے گا تو تم اللہ کو مان لو گے، مجھے نبی مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے. نبی صالح نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا، میں اپنی ٹاپک کے اوپر، میں ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو ذہنوں میں امام کا وجود کی برکت ہونا، ہمارے ذہن میں خیال آنا کہ زمانے کا امام. میں سٹوریز نہیں سنا، سٹوری سننا تو کتابوں میں موجود ہے. میرا ایک ہی مشن ہے کہ یہ میری پوری 9 سپیچز میں ایک ریولوشن آنا ہمارے یوتھ میں، امام سے کلوز ہونا. ہزاروں آدمی سن رہا، بعد میں بھی انشاءاللہ سنے گا. تو اگر کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی چینج ہو جائے ٹورڈز امام ہو جائے، تو آج میری 9 مجلسوں کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بول رہا میں، ایک لڑکا بھی اگر امام سے قریب ہو جائے یا ایک لڑکی بھی امام سے قریب ہو جائے تو میری محنت کیا ہے؟ مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. ایک کو صراط مستقیم پہ لانا، ایک کو امام کی طرف لانا، ایک کو تم نہیں لا رہے، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کو لے کر آنا. تو انہوں نے کہا کہ میرے خدا کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں. ہاتھوں کو اٹھایا. ابھی جملے غور سے سنو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے، جیسی دعا کے کلمات ختم ہوئے، وہ جو ماؤنٹین، سب کی نگاہ پہاڑ کی طرف ہے، سب نبی صالح کو دیکھ لیا اور پہاڑ کو دیکھ لیا. جیسے ہی دعا کے کلمات ختم ہوئے، پورا وہ راک جو تھا بڑا ہیوج، اس میں ایک لرزہ پھیلا ہوا، ہلنے لگا، اور ایک گرجدار، ایک زبردست آواز آئی. اب پہاڑ کا منہ کھلا، پتھر کا منہ کھلا، اس میں سے اونٹنی باہر آئی، اسی وضع کی آئی جیسا ان کا ڈیمانڈ تھا. یہ بڑا کمال ہے. دیکھو اللہ کیسا قادر مطلق ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے، اور امام جو ہے اس کن فیکن کے مظہر. اللہم عجل ولیک الفرج.